بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت شریفہ 91. قالوا الفاظ مبارکہ کے معنی. قالوا انہوں کا. اللہ اکبر. الفاظ شریفہ کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے میرے دل میں ایک بات آئی ہے، آپ بھی میرے اس میں شریک ہیں. اللہ کرے کہ عرض کرنے میں جھوٹ نہ ہو اور مقصد اللہ کی نعمت کا یاد کرنا. کتنی بڑی نعمت ہے مجھ ناکارے اور آپ سب پر. ہم ہیں اس قابل کہ اللہ کی کتاب کریم کو پڑھیں اور سنیں. ہیں اس قابل. اللہ اکبر. اللہ کی قسم ہم اس قابل. رب کی رحمت ہے اور اللہ موت کے دن تک اس سے محروم نہ کرے. ریاکاری، دکانداری، تصنع، بناوٹ وہ مقصد نہ ہو، ان کی رضا ہو اور وہ راضی ہو جائے. تو راضی ہو گئے تو بیڑا پار، وگرنہ خاک بھی نہیں. باہر کیف نعمت بہت ہی بڑی ہے. اللہ ہمارا اندر صاف کر. قالوا انہوں نے کہا، انہوں نے بچھڑے کی پوجا کرنے والے بنو اسرائیل کے لوگوں نے، لن نبرح ہرگز نہیں ہم ٹلیں گے، یعنی اسی طرح رہیں گے، علیہ اسی بات پر. کس بات پر؟ بچھڑے کی پوجا پر. عاکفین کہتے ہیں عبادت اور تقرب حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھنا. ہم اسی طرح عبادت اور تقرب کی نیت سے بیٹھے رہیں گے حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ ہماری جانب موسیٰ لوٹ آئے. بامحاورہ ترجمہ انہوں نے کہا ہم اسی طرح عبادت اور تقرب کی نیت سے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس موسیٰ آ جائے. اس ان کے جملہ میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کیا سبق ہے؟ بدبخت لوگ، بد نصیب، ان کی علامت یہ ہے وہ اللہ والوں کی بات نہیں مانتے. بہانے بنانا، دائیں بائیں نکلنے کی ناکام کوشش کرنا، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. اپنے خیال سے بڑی منطق اور فلسفہ کی بات کہی کہ ہم بیٹھے ہیں تقرب اور عبادت کی غرض سے. موسیٰ آئیں گے تو پھر دیکھیں گے. چلو، مقصد کیا کہ تیری کوئی حیثیت نہیں. اللہ بچا لے. کسی کی بدبختی، سارے بیٹے اور بڑے بزرگ، بابے، جوان غور کریں. بدبختی کی علامت یہ ہے، خوب توجہ کیجیے، اور نوجوان بیٹے اور بڈھے بابے بھی، خیر خواہ کی اپنے سے زیادہ علم و عمل والے کی بات کو ٹالنے کی کوشش کرنا. اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ رب تو نہیں کہ نچوڑ کے بات کو پلا دے. کہہ ہی سکتا ہے، اور کہنا چاہیے اور کہتے رہنا چاہیے. تو چالاکی، ان کی اس چالاکی سے ان کو فائدہ ہوا.
لیکن بدبختی وہ ہو گئی. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ذلوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہارون تجھے کس نے روکا جب تو نے ان کو دیکھا گمراہ ہوتے ہوئے؟ اللہ تتبعن، کہ تو نے میری پیروی نہیں کی. کیا اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہام، سوال کا حمزہ، اور اس میں ڈانٹ ہوتی ہے. کیا عصیت امری، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی. عصا یعصی، نافرمانی کر. سورہ الاعراف میں بھی اس کا ذکر ہے. آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. 9واں پارہ آیات 150 اور 151. وَأَخَذَ، آیت شریفہ کے درمیان سے ان کی جو گفتگو تھی اور معاملہ تھا اپنے بھائی کے ساتھ، اس کو پڑھتے ہیں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّ إِلَيْهِ، اور انہوں نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑا، اس کو اپنی طرف کھینچتے تھے. یجر، جر یجر، کھینچنا. قال ابن ام، بھائی نے کہا، اصل میں تھا یا ابن امی، اے میری اماں کے بیٹے. یہ کیوں کہا؟ ابو کا بیٹا نہیں. ابو کا مشکل میں ماں یاد آتی. ماں کا تعلق اولاد سے اور اولاد کا تعلق ماں سے غالباً، باپ ڈاڈا ہو یا نرم ہو، بچوں کا ووٹ عام طور پر، اور کچھ نہیں تو کچن میں بڑ بڑ تو گاڑی ہوتی ہے. جی، اور جو سرگوشیاں ہیں باپ کے ساتھ خلاف ساری، وہ منصوبے کچن میں ہی بنتے ہیں. بول سکیں نہ بول سکیں، اگر کچن کی دیواریں بولیں تو گھر کا کچھ اور ہی بن جائے. قال یا ابن ام، اور ماں بھی کہتی ہے پتر سچا تو تو ہے، تیرے پیو نے کون سمجھایا. اور بیٹا خواہ دن کے 12 بجے کہ رات ہو گئی ہے، اور کہنا بیٹا سچا تو تو ہے، لیکن بابا کو کون سمجھائے، اس لیے چپی اچھی ہے. اور جو زوردار مائیں وہ میدان میں آستینیں چرا کے آ جائے. قال ابن ام، تم اس کے موسیٰ علیہ السلام کے جذبات کو ابھار رہے ہیں کہ میں تیری ماں کا جایا ہوں، تیری ماں کا بیٹا ہوں. ایک ماں کا ہم نے، ایک ماں کی گود میں پرورش پائی، ایک ماں کا دودھ پیا ہے. یہ ساری باتیں تفسیر میں ترجمہ نہیں، ترجمہ یہی قال ابن ام، انہوں نے کہا اے میری اماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا. وقادوا یقتلوننی، اور وہ مجھے قتل کرنے کے قریب تھے. رک جائیے، کل ہم پڑھ رہے تھے کہ ہارون علیہ السلام نے شرک کی تردید چھوڑی ہے. اگر چھوڑی ہوتی تو قتل کائے پہ کرتے، اگر چادر ساتھ چڑھائی ہوتی تو پھر قتل کرنے کی نوبت کہاں سے آتی؟ بات واضح ہو رہی ہے. ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. کل کے سبق میں واضح پڑھ چکے ہیں، شرک کی تردید بھی کی، توحید کی دعوت بھی دی، اور رسالت کے اقرار کی دعوت بھی دی. کیا نہیں کیا؟ لڑائی نہیں کی، بائیکاٹ نہیں کیا. تو ٹھیک کیا، آج بھی یہی ہے. سزا دینا وہ بائیکاٹ کی صورت میں ہو، جنگ کی صورت میں ہو، یہ امام کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے. ماتحت اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکتے. اس میں شرک کے ساتھ خاموشی کی بات کہاں سے آئی؟ توحید کی بات چھوڑنے کی کہاں سے آئی؟
اب دیکھ لیجیے وقالوا یقتلوننی، اور وہ قریب تھے کہ مجھے قتل کر دے. فلا تشمت بالاعداء، تو آپ میرے ساتھ دشمنوں کو راضی نہ کیجیے. دیکھیے ہارون علیہ السلام بیچارے کس مصیبت میں پھنسے ہیں. وہ سارے ان پہ راضی تھے یا خوش تھے؟ وہ بھی کہاں تک ناراض تھے، قریب تھے کہ ذبح کر دیتے. اور بھائی صاحب آئے تو انہوں نے بھی داڑھی پکڑی، سر کے بال پکڑے، تو بیچارے نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میں نے تو توحید کے لیے، رسالت کے اقرار کے لیے، شرک کے رد کے لیے یہاں تک پہنچا کہ قریب تھا. قادو قریب تھے، یعنی قتل کیے جانے کے قریب ہو گیا. اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا؟ جو ہو سکا وہ اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات آدمی بڑی ہی عجیب صورت حال میں ہوتا ہے، اپنے بھی سمجھ نہیں پاتے اور دشمن تو ہے دشمن. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اور ان کو ایک جیسا کر رہے ہیں. یہ تشریح کی بات ہے. سو آپ مجھے ظالموں کے ساتھ نہ کیجیے، یعنی آپ میرے ساتھ اس طرح معاملہ کر رہے ہیں کہ میں ظالم ہوں اور میں ان کے ساتھ معاذ اللہ، میں ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. میرا ان کا اختلاف تو اس قدر ہوا کہ قریب تھا مجھے قتل کر. بات واضح ہو رہی. آئیے پھر اپنے سبق کی طرف. پھر ہم نے یہاں آنا ہے، یہ جگہ بھولنے انشاءاللہ. اللہ تتبعن، یہ کہ تو نے میری پیروی نہ کی. افعصیت امری، کیا تو نے میری نافرمانی، میرے حکم کی نافرمانی کی. قال، اب اپنے سبق میں الفاظ شریفہ کے بعد قال یبن ام، انہوں نے عرض کیا اے میری اماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی کو نہ پکڑو، ولا برأسی، اور میرے سر کو نہ پکڑو. انی خشیت، بے شک میں ڈرا، ان تقول، یہ کہ آپ کہیں فرقت بین بنی اسرائیل، ان تقول، یہ کہ آپ کہیں فرق یفرق و تفریق، پھوٹ ڈال دی، چیر پھاڑ کر دیا، کہ تو نے پھوٹ ڈال دی بنو اسرائیل میں. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور تو نے میری بات کا انتظار نہ کیا. بامحاورہ ترجمہ انہوں نے عرض کیا اے میری اماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر کو نہ پکڑ. بے شک میں ڈرا کہ آپ یہ کہیں تو نے بنو اسرائیل کے درمیان جدائی ڈال دی اور تو نے میری بات کا انتظار نہ کیا. یا اللہ، اس آیت کریمہ میں کتنے خزانے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے. ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں جو ٹوٹی پھوٹی بات ہے اس میں سے کچھ، اور کچھ جو پڑھا ہے تھوڑا بہت معمولی. اس سارے واقعہ میں ایک بات یہ ہے کہ کچھ حضرات، اللہ سب پر رحم کرے، ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اور وہ حدیث امام مسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون، آپ مجھ سے ویسے ہی ہیں جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام سے تھے. الا انہ لا نبی بعدی، ہاں یہ فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں
کہ امت اسلام میں امیر المومنین جناب علی رضی اللہ عنہ کی وہی حیثیت ہے جو امت موسیٰ علیہ السلام میں ہارون کی تھی. تو خلافت کن کا حق ہوا؟ ان کا خیال یہ ہے اس حدیث کے مطابق کہ خلافت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا. ہمارا ایمان ہے خلافت ان کا حق تھا، لیکن اسی وقت جس وقت ان کو اللہ پاک نے نصیب فرمائی. 4 برحق خلفاء میں وہ ایک ہیں اور ان کا نمبر 4 ہے. اور جنت کی نام ان کے فضائل میں کتابیں ہیں، اور جو ان کے فضائل کو نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. یہ بات ثابت ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی حیثیت ہارون علیہ السلام والی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا تھے. بڑی چھوٹی عمر میں ہی غیر معمولی ہمت، جرأت اور بہادری. ہارون علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو اپنی قوم سے کیا کہا؟ تقیہ کیا. کیا کیا؟ انہوں نے کہا اے میری قوم انما فتنتم بہ، تمہارا امتحان ہو گیا. در حقیقت تم فتنے میں ڈالے گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور رحمان ہی تمہارے رب ہے. توحید کی دعوت. فَاتَّبِعُونِی، تو تم میری اتباع کرو. وَأَطِیعُوا امری، اور میرا حکم مانو. یہ آیت کریمہ 90 ہے. تو اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہی حیثیت تھی خلافت میں، تو جو کام ہارون علیہ السلام نے کیا شیر خدا نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ غزوہ خیبر کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، کیا اٹھایا، کیا پھینکا، کیا کچھ ہوا، کہاں تھے وہ؟ معاذ اللہ پھر حضرت علی نے کیا کیا؟ بجائے ان کو بلند و بالا کرنے کے، ان کی شان میں کتنی بڑی، ہم تو نہیں اس گستاخی کو مانتے. معاذ اللہ، اللہ دماغ بھی ایسا نہ دے جو ان کے بارے میں گستاخی کی گھاف بھی سوچے. ان کی شان بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے محمد علی صاحب جی؟ یہ کہنے سے کہ خلافت ان کی تھی اور وہ نہیں گھٹتی ہے. یہ تو یاد رکھیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، حضرات صحابہ کی شان و عظمت وہ ہے جو کتاب و سنت میں ہے. کتاب و سنت سے ہٹیں گے، اگر بناوٹی طور پر شان بڑھائیں گے بھی، نتیجتاً آپ کسی بات کو دیکھ لیجیے، جو بات کتاب و سنت کے خلاف بنائی جاتی ہے اس میں شان نہیں رہتی. جب اس کو اچھی طرح چھان اور پھٹک کے معیار پر دیکھا جاتا ہے تو اب یہ دیکھیے شان کی بات رہتی ہے. ہمارا ایمان ہے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حق ہوتا کبھی خاموش نہ رہے. ناممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ بنا کے جائے اور وہ چپ رہے. معاذ اللہ، ہم ان کی شان کے شایان نہیں سمجھتے. انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ سبق کا آغاز ہوگا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.